اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء شروع کیا تھا۔ یہ سورۃ الاسراء یہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اس سورت کے دونوں نام معروف ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا نام لیا گیا آیت نمبر 2 سے، اور اسراء نام رکھا گیا الاسراء آیت نمبر 1 سے۔ یہ سورت کی پہلی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن سے دلیل ہے واقعہ معراج کی، جس کے بارے میں بہت ساری روایاتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں۔ اس میں لفظ اسرا جو آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہی یہی ہے کہ رات کے سفر کو کہتے ہیں، وہ سفر جو رات میں کیا جائے۔ لیکن پہلے والوں نے بھی اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے پورے واقعے کو خواب سے تعبیر دیتے ہیں۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ آج تو چائنا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایسا راکٹ تیار کر رہا ہے جس میں لوگ سفر کریں گے بیجنگ سے نیو یارک کا 1 گھنٹے میں۔ لوگوں کو چاہیے ان باتوں پر غور کرنا۔ پھر دوسری طرف معراج کے واقعے سے اس واقعے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں جوڑی ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے الفاظ میں نے خود سنے ہیں ایسے لوگوں کے منہ سے جو آج بڑی عالم کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد اور قریب ہو، یہاں تک کہ اور قریب آ گئے اور اس کے بعد پردہ گر گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا کہ اللہ کو دیکھنا محال ہے ان آنکھوں سے۔ دیکھیں گے ہم ان آنکھوں سے اللہ کو، لیکن وہ آنکھ جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 8، یہ 7 آیات ہیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں ہی جو بات کہی گئی کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، رہنمائی بنا دی۔ اور پھر وہ رہنمائی کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دون وکیلا، کہ اے بنی اسرائیل میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ میں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ وکیل بنانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا کارساز بنانا۔ یہ وکیل کا لفظ، چونکہ ہم لوگ آج وکالت اور دوسری ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو شاید معنی سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن عربی کا یہ لفظ کسی کو اپنے کام کا، اپنے معاملات کا یہ سمجھنا کہ وہ میرے تمام معاملات کو وہ درست کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ ہی اکیلے الہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 7 آیات جو ہیں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 8 تک، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی تھی، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ میں اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں الکتاب میں کہ تم 2 بار زمین پر تم لوگ بڑی سرکشی مچاؤ گے، بہت بڑی سرکشیاں کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزائیں بھی مختص کر دی تھیں کہ کیا ہوگا۔
جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھ لیا۔ یہ غور کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے الکتاب سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جس کو ہم لوح محفوظ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ رب العزت نے قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے کہا جو کچھ بھی ہونا ہے سب لکھ دو۔ یہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اس میں میرے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کب پیدا ہوں گے، کیا نام ہوگا، اور پوری زندگی ہم کیا کریں گے، یہ تمام باتیں۔ تو یہ یا پھر یہ بات اللہ رب العزت نے ممکن ہے توریت میں لکھ دی ہو، کیونکہ توریت کا اصل نسخہ آج تو موجود نہیں ہے۔ بہرحال کہ یہ یہاں سے جو بات پتہ لگتی ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں یہ الفاظ اکثر ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یہی وہ بات ہے جو یہاں سے پتہ لگتی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل اس طرح کی حرکت کریں گے اور بحیثیت قوم، اور ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، اور وہ سزا جس کا ذکر ان آیات میں ہوا، پہلی بار اور پھر دوسری بار، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ درمیان میں وہ ان کو ہدایات بھی دیں کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے اپنے لیے ہوگا، اگر برائی کماؤ گے تو یہ برائی بھی تمہارے لیے تمہارے لیے ہی وبال ہوگی۔ بہرحال یہاں سے جو بات ان آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب کچھ پہلے سے، اللہ کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پہلے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آخر کی 2 آیات 9 اور 10 میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ بالکل سیدھا ہے، بالکل درست ہے، اور جو لوگ اس قرآن کی باتوں پر ایمان لائیں گے، اسے دل کی گہرائی سے تسلیم کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہاں، اور جو نہیں مانیں گے، آخرت کو پر ایمان نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ تمام باتیں پچھلی نشست کے حوالے سے تھیں۔ آج آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ ان آیات کو، یہ آیات میں بتاتا جاؤں گا، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ الگ الگ باتیں، الگ الگ مضامین ان آیات میں آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان ہے وہ دعا کرتا ہے کس کی؟ شر کی، برائی کی، اور اس کی دعا ہوتی خیر کے لیے، اور انسان تو ہے ہی اجرت پسند۔ یہ یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ دلائے، یہاں پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کئی بار انسان بد دعائیں کرتا ہے کسی کے لیے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بد دعا ان کے لیے خیر ہے، لیکن یہ شر ہے، برائی ہے نا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اس آیت کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی بار انسان اللہ سے کسی چیز کی مانگ رہا ہوتا ہے، بار بار وہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو سوال کر رہا ہے وہ شر کا ہے، لیکن وہ برائی کا ہے، لیکن وہ اسے خیر سمجھتا ہے، اپنے لیے بھلا سمجھتا ہے۔ یہ سارے معاملات انسان کی اجرت پسندی کے نتیجے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اگر کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہ پھیرو، یعنی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جنگ تو شر ہے نا، خون خرابہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ موت کا سوال مت کرو اللہ سے،
انسان کبھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بہت زیادہ بدحالی میں ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میری موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ دعا کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر دعا ہی کرنا ہے تو یہ کرو کہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجیے، اگر خیر نہیں ہے تو یا اللہ میرے لیے وہ معاملہ کر دیں جو خیر کا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ آیت نمبر 12 ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی پچھلی آیت کے حوالے سے، کہ اللہ سے کسی خاص چیز کی دعا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اللہ سے خیر کا طلب کرنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ آگے پڑھیں گے ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آتی ہے بعد میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر مجھ پر نازل فرما دیں میری طرف، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ سے خیر کی طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال آیت نمبر 12 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس پر آتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات اور دن بنایا، یہ دو نشانیاں ہیں۔ رات کی نشانی کو ہم نے محو کر دیا، دکھتا نہیں، رات دن میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا، اور دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا بنا دیا، تاکہ تم لوگ اللہ کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم لوگ جان سکو سالوں کا حساب اور دوسرے حساب، اس سے تم لوگ جان سکو۔ اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا احادیث کے ذریعے تفاصیل ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ دن اور رات کی تخلیق کرنے والی اللہ کی ذات اللہ کی ہے۔ رات کو اللہ نے تاریک بنایا ہے، دن کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس وقت کے لوگوں کو تو اتنا ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا اگر یہ دن رات کا نظام نہیں ہوتا۔ زمین اگر گردش نہیں کر رہی ہوتی سورج کے چاروں طرف، اور ایک سال میں اپنی گردش پوری نہیں کرتی۔ یہ انہی ایسی آیات سے ہمارے سلف میں، ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اس دین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ تمام باتیں دریافت کی، سائنس کی بنیاد رکھی۔ یہ باتیں ان لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ سکتی تھیں جو کہ رات و دن کے فرق میں کیا ہے۔ یہاں صرف یہی کہا گیا کہ سال کی گنتی اور سال کا حساب رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ سب کچھ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر ہم اللہ کی طرف سے رخ کس طرح پھیرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کس طرح کرتے ہیں، کہاں سے یہ ہمت آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ہدایات کو رد کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اب دیکھ رہے ہوں گے آیت نمبر 11 ایک مضمون تھا، آیت نمبر 12 میں ایک اور دوسرا مضمون آیا، اب آیت نمبر 13 میں اور 14 میں ایک اور مضمون آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں کی جو نحوست ہے، طائرہ، یہ لفظ طائر کا لفظ استعمال کرتے تھے اس وقت نحوست کے لیے، جو نحوست ہے وہ ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دی ہے، گردن کے ساتھ لگا دی ہے، اور ہم اسے نکال دیں گے قیامت کے دن کتاب کی شکل میں، جو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں ہوگا، ہم اسے نکال لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہ وہ جو کتاب کی شکل میں، وہ یعنی یہ انسان کی پوری زندگی کا کارنامہ، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نامہ اعمال، اس کا ذکر ہے کہ یہ نامہ اعمال
لفظ طائر استعمال کیا گیا، جیسا میں نے کہا یہ نحوست کے لیے استعمال کرتے تھے اس وقت کے لوگ، ہے نا؟ تو یہ انسان کی جو نحوست ہے نحوست کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اس کی نحوست ہے، ہاں، اور اللہ کی فرما برداری اس کے لیے سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس کتاب کو جو ہم نے اس کی گردن میں لگا رکھی ہے نا، گردن کے ساتھ لگا رکھی ہے، وہ ہم اسے نکال دیں گے، وہ کھلی کتاب کے سامنے ہوگا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 14، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ فرمایا جائے گا کہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ لو اپنی کتاب کو، تم خود اپنے بارے میں فیصلہ حساب کرنے کے لیے کافی ہو، تم خود اپنے بارے میں حساب کر سکتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہم لوگوں کی سعادت والی کتاب ہو۔ یہ کتاب قیامت کے دن کسی کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور کسی کو پیٹھ کے پیچھے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملی وہ کامیاب ہوا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے ملی وہ تباہی کا، اس کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 15 میں اصولی بات اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دی ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا۔ پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے راہ ہدایت پائی، حاصل کر لی، تو اس کی یہ ہدایت اس کے اپنے ہی لیے۔ راہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا، اللہ کی نصیحتوں کو تسلیم کرنا، ہاں، یہ راہ ہدایت ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، جو بھٹک گیا، تو اس کا بھٹکنا اسی پر ہے، اس کا وبال اسی کے لیے ہے۔ یعنی جس نے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا، کسی اور راستے پر لگ گیا، اس گمراہی کا وبال اسی کا ہے، اسی پر ہے۔ اس کا تعلق اس کتاب سے بھی ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا آیت نمبر 14 میں، کہ اپنی کتاب کو خود پڑھ لو، آج تم خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ اگلا ٹکڑا اس آیت کا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ پھر یہ اصولی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اور اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے، سزا دینے والے، یہاں تک کہ ہم وہاں رسول نہ اٹھا لیں۔ یعنی اس قوم میں اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ رسول کی بعثت نہ فرما دیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں 3 اصولی باتیں اللہ نے بتا دی ہیں، اپنا طریقہ بتا دیا ہے کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، جو بھٹکے گا، گمراہی کا راہ اختیار کرے گا، اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس نے اچھائی کا طریقہ لوگوں کے لیے چھوڑا، تو وہ اچھائی کی جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو تو ملے گا ہی، ساتھ ہی اس کا اجر اسے بھی ملے گا جس نے اچھائی کا طریقہ چھوڑا، اور جس نے برائی کا طریقہ چھوڑا، اس کا جو لوگ برائی پر عمل کریں گے ان کو تو وہ تو وبال ان کے لیے تو ہوگا ہی، ساتھ ہی یہ وبال اس کے لیے بھی اتنا ہی شر اس کے لیے بھی ہوگا جس نے یہ طریقہ چھوڑا۔ تو یہاں سے اس بات سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جو شخص جو برائی کر رہا ہے اس برائی کا بوجھ وہی اٹھائے گا، اور اس کے جو آثار ہیں اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا جس نے اس راستے پر اسے لگایا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، ہم سب کو ہدایت کے راہ کے رہنمائی کرنے والا بنائے۔ اور ایک اور اصولی بات یہاں بتائی گئی کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ رسول کہیں مابعوث نہیں کر دیتے اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہاں سے پھر ذہن میں اور کئی باتیں آتی ہیں کہ رسولوں کے آنے سے پہلے جو لوگ رہے
اور جو لوگ برائی میں مبتلا رہے ان کا کیا ہوگا؟ بھائی ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑھنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ بھٹک گئے ہیں اس راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آیت نمبر 15 کے آخری ٹکڑے پر ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم لوگ جان لیں اس سے، کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم سزا نہیں دینے والے جب تک کہ ہم وہاں کسی رسول کو معبوس نہ کر دیں۔ یہ حدیث جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے۔ ایک وہ جو بہرا ہوگا، جو کچھ نہیں سنتا۔ دوسرا جو بالکل احمق یا پاگل ہوگا۔ تیسرا جو بالکل بڈھا ہوگا، جس کے حواس درست نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا وہ جو ایسے زمانوں میں گزرے جن میں پیغمبر یا اس کی تعلیم موجود نہ تھی۔ بہرا تو کہے گا کہ اسلام آیا لیکن میرے کان میں کوئی آواز نہیں پہنچی، ظاہر ہے۔ دیوانہ بھی کہے گا کہ مجھے تو عقل ہی نہیں تھی، میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، ہے نا۔ اچھا، اور بوڑھا کہے گا کہ میں تو ہوش حواس میں ہی نہیں تھا، ہے نا۔ اور وہ لوگ جو جن کو رسول کا زمانہ نہیں ملا، رسولوں کے آنے سے پہلے کے زمانے میں لوگ ہوئے، تو وہ کہیں گے ہمیں تو رسولوں کی تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف پیغام، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اچھا جاؤ جہنم میں کود جاؤ۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اللہ کے نبی سے فرمایا، اگر وہ حکم پر عمل کریں گے اور جہنم میں کود جائیں گے تو جہنم کی آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، اور جو نہیں کودیں گے وہ پھر جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کے انصاف سے کوئی بھی شخص، اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جس کا جو حق بنتا ہے۔ یہ روایت میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 16۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی آبادی کو ارادہ کرتے ہیں اس کو ہلاک کر دینے کا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس آبادی میں رہنے والے جو لوگ کھاتے پیتے عیاشی کرنے والے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، معاشرے میں اونچا مقام رکھتے ہیں، کہ وہ نافرمانیاں کریں، اور یہاں تک کہ میری بات ان پر سچ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس آبادی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک اصول پورا ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے کو دیکھیں، معاشرے کا کوئی سطح بھی، کوئی اسٹریٹا معاشرے کا آپ کو ایماندار لوگوں کا نہیں ملے گا، چاہے وہ بالکل اوپر کا ہو یا بالکل نیچے کا ہو معاشرے کا، ہے نا۔ معاشی لحاظ سے الگ الگ اسٹریٹا میں تبدیل کرنے، مڈل کلاس یا لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس، جہاں بھی چلے جائیں، ہوتا کیا ہے جب اوپر کے لوگ برائی پر مبتلا ہوتے ہیں، حرام خوری پر مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ حرام خوری اوپر سے نیچے تک آتی چلی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ حرام خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ انہیں حرام خوری نظر ہی نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی نظر ہی نہیں آتی۔ جب پورا معاشرے میں اس طرح کا بگاڑ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں یا رب العالمین۔ ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے اس راستے کی جو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی فرما برداری کا ہے۔
آمین یا رب۔ آیت نمبر 17، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی آبادیوں کو، کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی نسلوں کو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد کتنی ہی ایسے قومیں گزر چکی جو ہلاک کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اور پھر اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب وہ کافی ہے پوری طرح اپنے غلاموں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، ہر شے سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے اللہ کافی ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کتنی ہی نسلیں اب تک ہلاک ہو چکی ہیں، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی نسلیں ہلاک ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائیں گے۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 18، اس میں وہ بیماری بتا دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس انسان کا سب سے بڑا دشمن، اور دشمن ایک ہی ہے انسان کا، وہ شیطان ہے۔ الگ الگ شکلوں میں ہوتا ہے، الگ الگ شکلوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ سورۃ الناس کی صورت ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ آخری صورت بھی ہے قرآن کی، من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ بہرحال جو چیز، جو لڈو دکھایا جاتا ہے، شیطان ہمیں دکھاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم بھاگتے ہیں، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اجرت والی شے چاہتا ہے، اجرت والی شے کیا ہے؟ دنیا۔ ہم نے آج کیا ہے، آج اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجرت کا لفظ پہلے بھی ابھی استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اجرت پسند ہے۔ وہی اجرت کہ جو اجرت چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اجرت جو ہم چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا کی ہوس رکھنے والے، دنیا ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھنے والے، وہ جان لیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہاں وہ داخل ہو گئے ایسے لوگ، یہ مذموما مدحورا، بہت بری حال میں اور دھتکارے ہوئے، یعنی کوئی اس دن ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کون پوچھے گا اس دن؟ تو مکمل بادشاہی تو اللہ ہی کی ہوگی، کون پوچھنے والا ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ نہ ان کے رسولوں نے پوچھنا ہے، نہ ان کے ولیوں نے پوچھنا ہے۔ وہ تو سب اپنے اپنے، اس دن تو سبوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو جو دنیا ہی کے لیے طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس میں، دنیا میں سے جو ہم چاہتے ہیں یا جو وہ چاہتا ہے، دونوں ہی بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ جہنم ہے اس کے لیے، جہاں وہ داخل ہوگا تباہ و حال، ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 19، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ یہ ہے وہ جو کامیابی کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، اس کی نظر آخرت کے اجر و ثواب پہ ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہو ایمان والا۔ یہ شرط پکی شرط ہے، اس کے بغیر کتنے ہی اچھے کام کرنے والے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر یہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی ہدایات کو تسلیم
پر چل بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملنا جب تک کہ وہ اللہ کی ہدایات پر، اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائیں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اس پر ایمان لائیں کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا رسول ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، ارادہ کرے آخرت کا، اس کے لیے وہ کوشش کرے اور وہ ہو ایمان والا، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے ان کی ان تمام کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایمان والوں کے لیے تو، اگر ایمان والا کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کر پاتا، اللہ کا اذن نہیں ہوتا، تبھی اسے ایک اجر مل جاتا ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا اس کے نامہ اعمال پہ۔ ہاں، اور اگر وہ خدا نخواستہ برائی کر گزرتا، برائی سے مراد اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، تو صرف ایک ہی نافرمانی لکھی جاتی ہے۔ یہ فضل اور یہ کرم کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ایمان میں پکا کریں، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی باتوں کو، قرآن میں کئی باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والا بنائے۔ یہی ایمان ہے۔ آیت نمبر 20، یہ بھی اسی حوالے سے، اوپر 19 کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سب، چاہے وہ دنیا کی طرف رکھنے والے ہوں، چاہے وہ آخرت کی طرف رکھنے والے ہوں، ہے نا، ان سب کے لیے اللہ کے، آپ کے رب کی عطا ہے، تمہارے رب کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے کہ تمہارے رب کے لیے عطا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عطا نہیں روکتے، اپنی جو اللہ نے دینا ہے، جو مقدر میں کیا ہوا ہے، جو رزق رکھا ہوا ہے، جو کچھ دنیا میں ملنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور نہیں ہے اللہ کی عطا، تمہارے رب کی عطا جو روک دی گئی ہو، اللہ نے، یعنی جو رزق اللہ نے رکھا ہے، جو رزق اللہ نے رکھا ہے انسان کے لیے، وہ اسے دنیا میں ضرور ملتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی طلب رکھنے والا ہو یا آخرت کا طلب رکھنے والا ہو، آخرت کا ارادہ رکھنے والا ہو۔ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح ہم نے دنیا میں فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ بعض بہت پیسے والے ہیں، بہت دولت و عیاشی والے ہیں، بعض کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے۔ کس طرح ہم نے یہ فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو آخرت کا فضل ہے، آخرت کے درجات ہیں، وہ تو سب سے بڑے ہیں، وہ فضیلت آخرت کی وہ بھی سب سے بڑا ہے۔ یعنی آخرت کا معاملہ وہ دنیا کے معاملے سے کہیں زیادہ سب سے بڑا ہے۔ آخرت کے درجات سب سے بڑے ہیں۔ آخرت میں جنت کے 100 درجات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک روایت میں کہ نچلے درجے والے اپنے اوپر والے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آج آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ آخرت کے درجات اللہ تعالیٰ نے ساری بات یہاں بتا دی کہ دنیا کی طلب ہے تو دنیا مل جائے گی، دنیا جو ہم نے دینا ہے وہ تمہیں دیں گے، لیکن انجام جہنم ہے جہاں تم ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا، لیکن وہ ہو ایمان والا، وہ ہو وہ مومن، یاد رکھیں ان کے لیے ان کے تمام کوششیں اللہ کے ہاں قدردانی کی نظر سے دیکھی جائیں گی، قبول کی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں ہی قسم کے لوگوں سے اپنی عطا نہیں روکتے۔ اب اللہ کا عطا رکنے والا نہیں ہو، تو دونوں ہی قسم کے لوگ دنیا میں جو اللہ کی عطا ہے وہ حاصل کرتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ 21 میں آیت نمبر 21 میں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھو کس طرح اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے، درجات ہیں، وہ تو سب سے بڑا ہے، اور آخرت کا جو فضل ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 تھی، یہاں میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔